وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے. یہ ترجمہ ہو گیا اس آیت مقدسہ کا جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تو بس یہ چاہتا ہے اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے. معزز سامعین، اس آیت مقدسہ میں اہل بیت نبی کے توقیر و تعظیم، ان کی عظمتوں کا اظہار پروردگار عالم نے اس طرح فرمایا ہے. گندگی کو دور کر دے، عربی میں رجس کا جو لفظ ہے اس سے مراد ہر طرح کی گندگی، وہ چاہے عقیدے سے متعلق ہو چاہے عمل سے متعلق ہو، گناہوں سے متعلق ہو، گمراہی سے متعلق ہو. اللہ بس یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے اہل بیت نبی تمہارے اوپر سے تمام گندگیوں کو دور کرتے، تمہیں خوب پاک و صاف فرماتے. یہ اللہ کی ارادہ اور اس کی مشیت ہے. اب اہل بیت نبی یا اہل البیت کا اطلاق کن پر ہوتا ہے؟ آج کے اس مختصر سے وقت میں اسی سے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے، جسے معتبر مفسرین حدیثیں اور معتبر اہل سنت و جماعت کے علماء سے جو مفہوم اخذ ہوتا ہے. اہل بیت یہ ایک عربی لفظ ہے. اہل کے معنی ہوتے والا، بیت کے معنی ہے گھر. اہل بیت کا مطلب ہوا نبی کے گھر والوں. کون ہیں نبی کے گھر والے؟ تو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق جو لوگ نبی کے گھر میں پیدا ہوئے اور پوری زندگی انہوں نے نبی کے گھر ہی میں گزاری، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے
حضرت طیب و طاہر حضرت قاسم و ابراہیم جو نبی کے گھر میں پیدا ہوئے اور زندگی بھی تمام کی انہوں نے نبی ہی کے گھر میں، ان کو اہل بیت ولادت کہا جاتا ہے، یعنی جو نبی کے گھر میں پیدا ہوئے اور زندگی بھی نبی ہی کے گھر میں گزاری۔ اسی طرح وہ لوگ جو نبی کے گھر میں پیدا ہوئے مگر زندگی انہوں نے دوسروں کے گھر میں گزاری، انہیں بھی اہل بیت نبوت کا شرف حاصل ہے، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ پیدا ہوئی نبی کے گھر میں، لیکن اپنی زندگی انہوں نے گزاری اپنے شوہروں کے گھر میں، انہیں بھی اہل بیت ولادت کہا جاتا ہے۔ تو چاہے نبی کے بیٹے ہوں چاہے نبی کی بیٹیاں ہوں، یہ دونوں اہل بیت ولادت میں داخل ہیں۔ تیسری قسم نبی کے گھر والوں کی یہ ہے کہ وہ پیدا تو ہوئی نبی کے گھر کے باہر مگر زندگی گزارا انہوں نے نبی کے گھر میں، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ، یہ پیدا ہوئی اپنے اپنے والد کے گھر میں مگر زندگی تمام کی انہوں نے نبی کے گھر میں، ان کو اہل بیت سکونت کہا جاتا ہے۔ یہاں جو اہل البیت کا لفظ ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق اس میں نبی کے بیٹے بھی شامل ہیں، نبی کی بیٹیاں بھی شامل ہیں اور نبی کے ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں۔ معزز سامعین، ایک ہیں نبی کے اہل قرابت، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت سلمان بھی اہل بیت نبوت میں داخل ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت کے ایک فرد ہیں۔ خاندان بنی ہاشم کے وہ تمام افراد جو ایمان لائے، جنہیں صدقہ اور زکوٰۃ لینا حرام ہے، وہ سب بھی نبی کے قرابت دار ہیں، نبی کے رشتہ دار ہیں، نبی کے عزیز ہیں، ان کے بھی تعظیم و توقیر کا حکم ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق خاندان بنی ہاشم کے وہ تمام افراد جن کے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، حضور کے بیٹے، حضور کی بیٹیاں، حضور کے ازواج مطہرات، حضرت سلمان فارسی وغیرہ، جن کے بارے میں حدیث ثابت ہے کہ یہ نبی کے گھر والے ہیں، اللہ نے ان کی عظمتوں کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ رب تو یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت نبوت، تم سے ہر طرح کی گندگی کو صاف کر دے اور تمہیں خوب خوب پاک کر دے۔ معزز سامعین، نبی کے اہل بیت میں مولا علی، سیدہ فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین بھی داخل ہے، بلکہ ان کو نبی کے قرابت داروں میں اور نبی کے اہل بیت میں خصوصی فضل و کمال حاصل ہے۔ ان کو اہل ایبا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے یہ روایت موجود ہے کہ ایک دن سرکار اس حال میں نکلے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اون کی خط کشیدہ چادر تھی، وہ خطت یعنی خط کشیدہ اون کی چادر تھی، سرکار اسے اوڑھے ہوئے تھے۔
ام سلمہ کے گھر میں سرکار پہنچے، اتنے میں حضرت حسن آ گئے اور حضرت حسین آ گئے۔ تو حضرت حسن و حسین کو سرکار نے اپنے اسی چادر مبارک میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ اور مولا علی آ گئے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر مبارک میں لے لیا، اور لینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، لہذا انہیں خوب خوب پاک و صاف کر دے۔ اور نبی کے قرابت داروں میں انہیں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کو آل ایبا کہا جاتا ہے، کہ جن کو نبی نے اپنی چادر میں سمیٹ کر یہ فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، دوسری روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا ہر نبی کی ذریت ان کے پشت میں رکھی گئی، ان کی اولادیں ان کے پشت سے پیدا ہوئی، مگر میری ذریت علی اور فاطمہ سے پیدا ہوں گی۔ یعنی حضرت مولا علی، حضرت سیدہ فاطمہ سے پیدا ہونے والی اولاد کو سرکار نے فرمایا میری ذریت ہے یہ۔ حضرت حسن، حضرت حسین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا ہما ابنائے و ابنائے بنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ معزز سامعین، تو ان کو آل ایبا کہا جاتا ہے۔ تو اہل بیت نبوت میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی کو یہ خاص فضیلت حاصل ہے کہ سرکار نے ان کو اپنے چادر میں سمیٹ کر فرمایا اللہم اہل بیتی فیطہرہم تطہیرا، اے اللہ میرے یہ اہل بیت ہے، انہیں خوب خوب پاک و صاف کر دے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب سرکار نے ان چاروں کو اپنے چادر مبارک میں سمیٹا تو سرکار کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا سر اسی چادر میں داخل کر دیا اور عرض کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے اہل بیت میں ہیں۔ سرکار نے فرمایا انت علی خیر، تم بھی بھلائی پر ہو۔ تو معزز سامعین، اہل ایبا ہوں یا اہل بیت ولادت ہوں یا اہل بیت سکونت ہوں یا نبی کے قرابت دار ہوں جن پر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے، یہ سب کے سب اہل بیت نبوت میں داخل ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان سے محبت کا حکم عطا فرمایا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک دوسرا قول جو اہل بیت کی فضیلت میں ہے اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے، اس کا شان نزول بھی آپ سن لیں تو آپ کو اس کے مفہوم کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت مقدسہ بھی نبی کے قرابت داروں کے فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ طیبہ میں انصار کرام نے ملاحظہ کیا کہ آقا کائنات پر اخراجات بہت زیادہ ہیں، بظاہر کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، ہم غلاموں کی وفاداری اس میں ہے کہ اپنے نبی کے اخراجات کے لیے آپس پہ چندہ کر کے کچھ انتظام کر دیں۔ انصار کرام نے آپس میں مشورہ کیا، ڈھیروں مال اکٹھا ہوا، وہ سارا مال لے کر انصار کرام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تشریف لائے تو ہم نے خدا کو پہچانا، آپ تشریف لائے تو ہمیں کفر و شرک سے نجات ملی، آپ تشریف لائے تو ہمیں نیکیوں کے کرنے کی توفیق ملی، اس لیے ہم غلامان آپ کی بارگاہ میں
یہ امید لے کر کے آئے ہیں کہ حضور یہ ہمارا نذرانہ آپ قبول فرما لیں۔ جب صحابہ نے یہ بات عرض کی تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، قل اے محبوب ان غلاموں سے فرما دو لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، ہم تبلیغ رسالت پر یا دین کے پہنچانے پر تم سے کوئی دنیا کا معاوضہ نہیں طلب کرتے، ہاں اگر تمہیں کچھ پیش کرنا ہے تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور آپ نے وہ سارے نذرانے انصار کرام کو واپس فرما دیے، اور آپ نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں اگر تمہیں خراج عقیدت و محبت پیش کرنی ہے تو پھر میرے قرابت داروں سے محبت کرو، علی کا دامن پکڑو، فاطمہ کے چادر عفت سے لپٹ جاؤ، حسنین کریمین سے گہری محبت رکھو۔ معزز سامعین، اس آیت مقدسہ میں امت کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ تمہیں لازم ہے کہ نبی کے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب ایک دوسری آیت کریمہ جو خاص حسنین کریمین مولا علی اور حضرت فاطمہ سے متعلق ہے، نجران کے نصارہ حضور کے وصال سے 1 سال پہلے نجران کے نصارہ کی ایک جماعت جو 60 افراد پر مشتمل تھی، وہ مدینہ آئی کہ ہم چل کے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مباحثہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ پہلے آپ کو سمجھا دیں کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ کچھ کہتے ہیں کہ خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں کی ایک جماعت کہتے ہیں کہ خدا 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، اللہ تعالیٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ۔ اس کو تثلیث کہا جاتا ہے، یعنی 3 خدا ہونے کے وہ قائل ہیں۔ وہ جب مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی داخل ہوئے، صحابہ فرماتے ہیں اتنا ظرف برف لباس پہن کے لوگ آئے تھے کہ ایسی شان و شوکت کی کوئی جماعت میں نے نہیں دیکھی۔ ان کے بڑے بڑے روسا عمائدین اور ان کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا عاقب بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ یہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں پہنچے تو ان کی نماز کا وقت ہو گیا، تو مسجد نبوی میں یہ پورب کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ صحابہ نے روکنا چاہا تو سرکار نے فرمایا ان کو اپنی نماز ادا کر لیں گے۔ نماز سے فارغ ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت عیسیٰ کے تعلق سے انہوں نے مباحثہ شروع کر دیا۔ عیسیٰ کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ تھی کہ باہر کا جب بھی کوئی استادہ تھا تو آپ اس کے سامنے پہلے مذہب اسلام پیش فرماتے تھے اور دلائل سے اسلام کی حقانیت ثابت کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے عادت کے مطابق نجران کے نصارہ کے سامنے بھی اسلام کی حقانیت پر بڑے واضح دلائل پیش فرمائے، انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر یہ ضدی لوگ تھے۔ انہوں نے یہ کہا عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سرکار نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، وہ عبداللہ ہے ورسولہ وکلمۃ اللہ القاہ الی مریم، وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، روح اللہ ہیں جسے اللہ نے حضرت مریم کے جسم میں ڈالا۔ چلانے لگے، اچھا تو بتائیے اگر عیسیٰ خدا نہیں ہے تو ان کا باپ کون ہے؟ اور اس پر وہ چلانے لگے اگر عیسیٰ خدا نہیں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ تو قرآن کی آیت کریمہ پڑھی سرکار نے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ آدم بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آدم بغیر ماں کے پیدا ہوئے،
پھر بھی تم ان کو اللہ کا بندہ اور رسول کہتے ہو۔ تو حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ ہی کے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ماں حضرت مریم ہے۔ اگر تم آدم علیہ السلام کے عبداللہ اور رسول اللہ ہونے کے قائل ہو تو تمہیں عیسیٰ کو بھی اللہ کا بندہ، اس کا رسول کہنا چاہیے۔ ضدی لوگ تھے، کوئی جواب ان کا اس دلیل کا نہیں تھا۔ اب قرآن کی آیت نازل ہوئی، اے محبوب ان سے کہہ دو تعالو آؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم خود بھی آؤ، ہم اپنی ذات کے ساتھ آتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں اس جماعت پر جو جھوٹی ہے۔ مباہلہ، جب دلائل سے فریق مطمئن نہیں ہوتا ہے تو اہل حق کا یہ طریقہ رہا ہے، پھر وہ مباہلے کی دعوت دیتے ہیں۔ مباہلے میں ہوتا ہے کہ دونوں فریق مل کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم میں جو حق پر ہو اسے زندہ رکھ اور جو ناحق ہو اسے ہلاک فرما دے۔ اور جب یہ دعا کی جائے گی، علماء نے لکھا ہے کہ 1 سال کے اندر جو فریق ناحق تھا اس کے تمام افراد دنیا سے ہلاک ہو جائیں گے، اور جو فریق حق پر ہوگا وہ باقی اور زندہ رہے گا۔ اللہ کے نبی نے جب نجران کے نصارہ کو مباہلے کی دعوت دی، تب انہوں نے کہا کہ ہمیں 1 دن یا 3 دن، دونوں روایتیں ہیں، سوچنے کا موقع دیجیے مباہلے کے لیے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اپنے سب سے بڑے مذہبی پیشوا عاقب سے پوچھا۔ عاقب نے کہا اے نصارہ، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری کتاب انجیل میں اس نبی کی صداقت کا تذکرہ ہے، جتنی علامتیں امام النبی جین کی ہیں وہ سب ان کے اندر موجود ہیں، یہ سب تم جانتے ہو۔ اس لیے اگر اپنی نسل کو دنیا میں باقی رکھنا چاہتے ہو ان سے مباہلہ مت کرنا، ورنہ پورے روئے زمین سے عیسائیوں کا وجود ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ ہمارے جنگلات میں جو ہمارے پرندے ہوں گے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ عاقب نے ان کو سمجھایا کبھی، لیکن اللہ کے نبی تیسرے دن وعدے کے مطابق مباہلہ کرنے کے لیے اس طرح نکلے کہ گود میں حضرت حسین کو لیے ہوئے تھے، حضرت حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، سیدہ فاطمہ حضور کے پیچھے تھیں، مولا علی ان کے پیچھے تھے۔ جب یہ نفوس قدسیہ مباہلے کے لیے نکلے تو عاقب جو ان کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا تھا، اس نے کہا دیکھ رہے ہو ایسے چہروں کو کہ اگر یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر دے اے اللہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ٹال دے تو اللہ ضرور پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اس لیے اگر تم خیریت چاہتے ہو اور دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو مذہب نصرانیت پر تو نبی سے فوراً مصالحت کر لو، ورنہ تمہاری نسل دنیا سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ تم کو اچھی طرح یقین ہے کہ نبی برحق ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو مصالحت نامہ لکھا گیا۔ طے یہ ہوا کہ نجران کے نصارہ اسلامی حکومت کو سال میں 2000 جوڑے، 33 گھوڑے، 33 اونٹ، 33 نیزہ، یہ حکومت اسلامیہ کو ادا کریں گے، اور اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کے جان ان کے مال کی حفاظت کریں۔ شرائط میں یہ بھی لکھا گیا تھا، جس میں اکابر صحابہ نے دستخط فرمائی تھی کہ اگر مسلمانوں کا وفد تمہارے یہاں پہنچے گا
تو تمہیں اس کی ضیافت و مہمانی کرنی پڑے گی، اور مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمہاری جان اور تمہارے مال کی حفاظت کریں گے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عذاب بالکل نجران کے نصارہ کے قریب آ چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے ان کے جنگلات میں آگ لگ جاتی، یہاں تک کہ ان کے پرندے بھی زندہ باقی نہ رہتے، اور ایک سال کے اندر پوری مذہب عیسائیت کے ماننے والوں کا وجود دنیا سے ختم ہو جاتا۔ آقا نے حسن و حسین کو، فاطمہ و علی کو اپنے ساتھ مباہلے کے لیے لے چلے، اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اہل بیت میں خصوصی مرتبہ حاصل ہے حضرت حسن و حسین اور حضرت فاطمہ و علی کا۔ پروردگار عالم ان نفوس قدسیہ کے طفیل میں عالم اسلام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں اور آپ سب کو ان نفوس مقدسہ کی اطاعت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو آئندہ جمعہ کو ہوگی، جن کی